السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 44واں سبق ہے۔ تقریباً 7 سوال ہے آج کے۔ سوالات تو بہت سارے تھے، ان میں سے میں نے جو سوالات کے مجھے حوالے ملے ان کو لیا ہوں آج۔ ان میں آج کا سب سے پہلا سوال، یہ ہماری ایک مسلمان بہن ہے بامبے سے۔ انہوں نے مجھ سے تقریباً 1 مہینہ بھر پہلے یہ سوال پوچھا تھا، اس کے بعد واپس سے پوچھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، واپس سے انہوں نے ریمائنڈ کیا، تو ابھی ان کا سوال میں لے رہا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا، سحر سے حفاظت کے لیے اور گھر میں حاسدین کے بری نظر سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی شروعات کی ہے، تو آپ سے یہ جاننا تھا، چونکہ روزانہ ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے باوضو کر سکے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم موبائل کے اوپر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرا دے اور ہم کو اس کی فضیلت حاصل ہو جاوے؟ بھائی، ہمارے آپا جان آپ کے جواب کے سلسلے میں مجھے تقریباً 1.5 گھنٹے تک بہت سارے کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑی، لیکن سیم ٹو سیم مجھے کہیں پر بھی جواب نہیں ملا۔ آخر میں آن لائن جب میں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تو مجھے دارالافتاء والقضاء جامعہ بنوریا ٹاؤن، وہاں کا یہ جواب ملا ہے۔ کسی نے وہاں پر بھی یہی سوال کیا تھا کہ موبائل فون میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بے وضو پڑھنا درست ہے۔ ابھی میں انہی کا جواب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جواب میں لکھا کہ موبائل فون میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سننا دونوں جائز ہے۔ تلاوت کرنے کی حالت میں جبکہ موبائل فون ہاتھ میں ہو اور انگلیوں سے ورق یعنی پیجز اگر آپ پلٹ رہے ہو تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ البتہ آڈیو فائل یعنی MP3 سننے کی صورت میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ سن رہی ہے تو سن سکتی ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دیکھو، ہمارے آپا جان عموماً آج کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں میں بے ادبی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خاص طور پہ دینی امور اور دینی معاملات کے اندر۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ بہت سارے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہوں، وہ قرآن پاک کی آیتیں ان کی رنگ ٹون ہوتی ہے، اذان ان کی رنگ ٹون ہوتی ہے، حالانکہ یہ صراحتاً بے ادبی ہے، اور سعودی علماء نے باضابطہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں نے آج کل موبائل میں یہ تمام جب سہولتیں آ گئی تو وہ گھر کے ایک آدھے کونے میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، ٹی وی پہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، اور دوسری طرف کھانا ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق چھچوراپن ہو رہا ہے، اور وہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے رتی برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے، تو عظمت دلوں میں نہیں رہی۔ قرآن پاک سننے کی جو عظمت ہے، ارے قرآن کیا معمولی کتاب ہے، جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑوں پر اگر یہ قرآن اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک ایک لفظ میں، قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ مردہ دلوں کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے انسان۔ ہزاروں واقعات آپ کو ایسے بزرگان دین اولیاء اللہ کے ملیں گے کہ ایک آیت سن کر شرابیوں نے شرابیں چھوڑ دی، زانیوں نے زنا چھوڑ دیا، بدکاروں نے بدکاریاں چھوڑ دی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ہاں، آپ کو ملیں گے واقعات بزرگوں کے۔ یہ آیت کسی نے خواب میں سنا دی تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ابدال بن گئے۔ یہ آیت خواب کے اندر کسی نے سن لی تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب و کباب کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے ولی اور اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا بزرگان دین اولیاء اللہ کو۔ قرآن وہ کتاب ہے، تو اس کے لیے قرآن کا ادب احترام ضروری ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہوں
کہ آپ ٹی وی کے اندر ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہی ہو ڈومینوز پیزے کا، اور اگر آپ فیل کرے کہ میرا پیٹ بھر جاوے تو بھریں گا کیا اس سے؟ یا اگر آپ کسی کتاب کے اندر میک ڈونلڈ کے برگر کی تصویریں دیکھیں اور یہ امیجن کرے کہ اس سے میرا پیٹ بھر جاوے تو بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا۔ ایسے ہی جب تک آپ اپنی زبان سے یا کوئی شخص بیٹھ کر پورے ادب سے، پورے احترام سے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اس وقت تک قرآن پاک سے اگر آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے بے ادبی کے ساتھ میں نہیں حاصل ہوگا، بس آپ اتنا یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال، یہ سوال ہمارے ناصر بھائی ہے، محمد ناصر صاحب دھلیا سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا بہت سارے جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہماری دکان پر آتے ہیں اور ہم لوگوں کو سکے دیتے ہیں یا کوئن جسے ہم لوگ کہیں گے، ایک ایک دو دو روپیے کے جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے پاس میں جمع کرتے ہیں، ہم کو دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی سکوں میں سے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، تو شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی ہمارے ناصر صاحب، آپ کا سوال ادھورا ہے۔ آپ نے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ آپ کے پاس میں امانت رکھتے ہیں یا آپ سے ایکسچینج کر کے لے جاتے ہیں، جیسے کوئنس جو سکے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ان کو نوٹ دیتے ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس میں امانت رکھتے ہیں اور بعد میں لے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں آپ کے جواب کی نوعیت بدل جائے گی۔ پہلی جو صورت ہے، اگر وہ آپ کے پاس میں سکے لا کر دیتے ہیں اور بندی نوٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ تو سکوں کے آپ بھی مالک ہیں، وہ آپ کے ہی ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو سکوں کے بدلے میں نوٹ دے دی، اب آپ مالک ہے اس کے، آپ کہیں پہ بھی خرچ کر سکتے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے وہ۔ اور دوسری جو صورت آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کے پاس میں رکھتے ہیں اور آپ خرچ کرتے ہیں، یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی وہ پیسے اگر آپ کے پاس امانت ہے تو آپ اس میں خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بیان کی ہے احادیث میں، اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کے پاس میں اگر امانت رکھی جائے تو وہ اس میں سے خیانت کرے، تو اس کے لیے یاد رکھے۔ تیسرا جو سوال ہے، یہ ہمارے الیاس بھائی 5 بھایا یو کے سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور ماشاءاللہ اکثر یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ ان کے جوابات بھی ہم لوگ دیتے ہیں۔ آج کا بھی جو ان کا سوال ہے وہ ایک دم لیٹسٹ اور ایک دم ماڈرن سوال، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو سوال ہے میں انہی کی لینگویج میں اگر پڑھ لوں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ہمارے الیاس بھائی نے پوچھا ہے اف وی ٹرانسفر منی فرام ون بینک ٹو اندر بینک، in that situation the bank providing us welcome gift and give cash back on every month of wages that go in the account, can we use that money؟ ہمارے الیاس بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بعض اوقات ہم لوگ جو ہے چونکہ منی ٹرانسفر کرتے ہیں، اب منی ٹرانسفر کے اندر بینک سے ہمارا ایک بہت اچھا ریلیشن بن چکا ہے، تو وہ کنڈیشن میں بینک کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو کسی منتھ میں کوئی گفٹ دے دیتا ہے، کیش بیک دے دیتا ہے، تو یہ صورت میں وہ گفٹ لینا یا وہ کیش بیک لینا جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ہمارے الیاس بھائی، آپ کا جو سوال ہے، مجھے آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ تلاش کرنے کے لیے بھی بہت ساری اردو فتاویٰ کی کتابوں کی ورق گردانی پڑی، اس میں فائنڈ آؤٹ کرنا پڑا، مگر مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا، اور اس سے ملتا جلتا بھی جواب نہیں ملا۔ تو بعد میں مجھے پھر آن لائن میں نے تھوڑا سا تحقیقات کی سرچ کیا، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی محمد ابن آدم صاحب لیسسٹر یو کے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر مجھے وہ سوال بھی اور اس کا جواب بھی مل گیا، سیم سوال جیسا آپ نے پوچھا ہے ایسے ہی مفتی محمد ابن آدم صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا، بولے مفتی صاحب مینی بینکس آفر فری گفٹس اینڈ کیش as an incentive to open an account with them. Those gifts includes things like gym bags, backpacks, portable music devices, cups and pens. Some banks even offer to make an initial deposit of 50
or 100 pounds into your account. I just wanted to know if it is permitted to accept such gifts or cash. सेम आपने जो पूछा भाई साहब ने भी वही सवाल किया. अब मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम साहब जो है उन्होंने उसका इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया है. अगर मैं वो पूरा सवाल और पूरा जवाब यहाँ पर पढ़ूँ, पूरा जवाब जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा. लेकिन मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम किया कि मेरे जैसे तालिब इल्म को आजकल की जो जदीद जो मॉडर्न बैंकिंग है, जो लेटेस्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उसके बारे में बहुत सारे मसाइल जो है वो समझ में आ गए. अब आपने जो सवाल किया था उसका जो जवाब है वो एकदम आखिर में है. हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा, इफ़ देयर इज़ नो प्रियर अग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटर or account holder and the bank, neither is it customary for the bank to offer gifts to its depositors. Rather, the bank on its own accord offers some cash or gifts. Then it is permitted to accept it. In this case, the gift will not be डीमेड एज इंटरेस्ट. पता ये चला कि आपकी बैंक के साथ में जो है ये मसला आपको साहब तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं उर्दू में बता रहा हूँ और भाइयों को फ़ायदा होगा. जब बैंक के साथ में आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है पहले से कि बैंक आपको इस तरीक़े से देगा या इससे पहले, बल्कि बैंक खुशी खुशी आपको दे रहा है कि भाई आप जो है बैंक का ट्रांजैक्शन आपकी वजह से बड़ा हुआ है, तो हज़रत मुफ्ती साहब ने एकदम सराहतन ये बात लिख दी है, देन इट इज़ परमिटेड टू एक्सेप्ट इट. तो इस सिचुएशन में वो गिफ्ट्स, वो कैशबैक आपके लिए बिल्कुल हलाल होगा, जायज़ होगा. अल्लाह हमारे मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए. आगे अगला सवाल, ये हमारे साजिद भोला दाहोद गुजरात के रहने वाले हैं. इन्होंने मुझसे सवाल किया है, बोले मौलाना मैं दीन के कामों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन मसला यहाँ पर यह है मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट है. वो लोग बोलते हैं आप दीन के कामों में क्यों पैसे खर्चा करते हो, दीन के कामों में मत पैसे खर्चा किया करो. तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई हमारे साजिद भोला साहब, देखो सबसे पहले आपके ऊपर हक़ है आपके अपने फैमिली का, आपके बीवी का, आपके बच्चों का, आपके वालिदैन का, आपके अक़रबा का. अगर आप इनके हुकूक़, पहले आप ये चेक करो आप इनके हुकूक़ सही से अदा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अगर आप अपने बीवी का पूरा हक़ अदा कर रहे हो, घर का ख़र्च आप दिल खोल के देते हो, बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी हो रही है, अदर रिश्तेदारों के साथ में भी आप सिला रहमी का मुआमला करते हैं, और उसके बाद फिर आप खैर के कामों में ख़र्च कर रहे हो और घर वाले रोकते हैं, तो फिर घर वालों का इस तरीक़े से आपको मना करना बिल्कुल गलत है और मनहज शरीअत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है. घर वालों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़र्च करने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए और कुरान में फ़रमाया मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अम्सालिहा, यानी 1 रुपया अगर आप ख़र्च करोगे अल्लाह उसके बदल में आपको 10 गुना दुनिया आखिरत दोनों जहां में देगा. और गरीबों को खाना खिलाना, मुफलिसों को खाना खिलाना, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस घर में खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर इतने तेज़ी के साथ में पहुँचती है जितने तेज़ी से छुरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती. इससे पता ये चला कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के कामों में जो लोग ख़र्च करते हैं, खैर हमेशा उनके साथ में होती है और खैर की वजह से अल्लाह उनके ज़िंदगी को, उनके कारोबार को, उनके मुलाजिमत को, उनके घर बार को, उनके खेती बाड़ी को, हर चीज़ को खैर से भर देता है. तो ये सिचुएशन में आपके घर वालों का आपको मना करना बिल्कुल गलत है और गैर मुनासिब है. दूसरी कंडीशन, अगर आप अपने बीवी बच्चों के हुकूक़ सही से नहीं अदा कर रहे हैं और बाहर खैर के कामों में ख़र्च कर रहे हो, जैसे उमूमन आजकल मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग वो पहले तो मनहज को समझते नहीं कि भाई दीन का मनहज क्या है, उसके अगेंस्ट में ये लोग क्या करते हैं कि एक आधी जमात को दावत दे दिए, घर में बीवी 2 दिन से बम मार रही है कि घर में खाने को चावल नहीं है, अनाज नहीं है,
گوشت کی تھیلی لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ ارے حضرت جا کے ذرا گوشت لے کر آؤ، مگر شوہر جو ہے وہ حضرت باہر بیزی ہے، مصروف ہے دین کے کاموں کے اندر، اور انہوں نے باہر جماعت کو دعوت دے دی ہے، دعوتوں پہ دعوتیں دے رہے ہیں، جتنی کمائی آ رہی ہے وہ باہر دوسری چیزوں کے اندر اڑا رہے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اور یہاں بیوی بچے جو ہے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، بیوی کے بدن پہ کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، وہ بیچاری پیون لگا کے پہن رہی ہے، اور حضرت باہر جو ہے وہ ایک دم سخی کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں، لوگوں نے حضرت کا جو ہے نام رکھ دیا ہے باہر کہ حضرت بہت سخی ہے بول کے، ہاں حاتم تائی آپ کا نام پڑ گیا ہے باہر۔ تو اس طرح کی سخاوت بالکل منہج اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اس کا بھی واقعہ ہے حضرت حکیم ابن حزام کا، میرے خیال سے فضائل صدقات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس سونا لے کر پہنچے تو اللہ کے نبی نے وہ ڈلہ اٹھا کر سونے کا اتنے زور سے مارا، اگر ان کی آنکھ میں لگ جاتا تو آنکھ پھوٹ جاتی، یہ صحابہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولے بعض لوگ وہ اپنے گھر کا سارا سامان خیر کے کاموں کے لیے لے کر آتے ہیں اور بعد میں روتے بیٹھتے ہیں اور پھر صدقہ مانگتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں، تو یہ جو صورت ہے نا یہ غلط ہے، اور پہلے والی اگر ہے بالکل آپ نے دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہمارے محمد سعد بھائی جگرالہ پالنپور، ان کے پچھلے 2 ہفتوں سے بھی 2 سوال تھے، وہ بھی میں نے جواب دیا ہوں، ابھی اس ہفتے بھی ان کا ایک سوال ہے، ایک دم سادہ سمپل اور آسان سوال۔ بولے مولانا اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہو جائے، وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے اور ہم اس کو بار بار بات کر رہے ہیں اور اس پر بھی وہ ہم کو جواب نہ دے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہمارے محمد سعد صاحب، اس میں بھی کچھ شکلیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں۔ ناراض کون ہے؟ آپ کس سے، کون آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے یا بات نہیں کر رہا ہے؟ اگر وہ آپ کا استاد ہے، آپ کا بزرگ ہے، آپ کے عمر میں بڑا ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے کوئی اکابر ہے، آپ کے امام صاحب ہے، یا کوئی بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے، تو پہلی صورت یہ ہے آپ السلام علیکم کر کے ان سے ملے، مصافحہ کرے، اور کوئی بھی غلط فہمی درمیان میں اگر پیدا ہو چکی ہوں گی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ پھر بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجے، تحفہ بھیجے، کوشش کرے بات کرنے کی ان سے، کیونکہ دیکھو آج کے زمانے میں جو ہے نا نفرتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے۔ محبتوں کو بڑھاؤ، محبتیں پیدا کرو۔ کوئی نہیں بھی جواب دے رہا ہے کرو سلام، اللہ کے نبی نے سلام میں پہل کرنے والے کے لیے جنت میں گھر کے وجوب کی بشارت دی ہے۔ اور اگر وہ آپ کا ہم عمر ہے، آپ کا دوست ہے یا آپ سے چھوٹا ہے، اس کو بھی پیار محبت سے ملو، بات کرو اس کے ساتھ میں۔ جو غلط فہمیاں ہیں، ہوتا کیا آج ہمارے زمانے میں لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آپس میں مذاکرے نہیں ہوتے، مذاکرے دوسروں کے ساتھ میں ہوتے۔ ہاں لڑائی جس سے ہو رہی ہے، ناراضگی جس سے ہے، اس سے بات نہیں کریں گے، دوسرے سے کہیں گے ہاں اس نے ایسا کیا میں اس لیے ناراض ہوں، یہ ادھر تیسرے کو بول رہا ہے ہاں اس نے ایسا کیا تھا اس کے لیے ہماری بات بند ہے۔ اور دونوں اگر بیٹھ کر بھئی دونوں کے درمیان میں کیا غلط فہمی ہے اس کو دور کر دو، تو دونوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوگا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ دشمنیاں، یہ حسد، یہ جلن، یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہیں دینا، اس کی وجہ سے لوگوں کہ اللہ نے جو نور دیا ہے نا، نور وہ چھین لیا۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، وہ نور جو ہوتا ہے نا، نور وہ اسی لیے آدمی 12 مہینے غم میں، ٹینشن میں، پریشانی میں خون سکھا رہا ہے اپنا، ٹینشن میں، لیکن زبان سے اپنی چھٹاک بھر کی زبان ہلا کے وہ سلام کرنے کو یا سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ آج ہمارے ملک، ہمارا مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ، درخواست کروں گا، کسی سے بھی ناراضگی ہے وہ نہیں جواب دے رہا ہے، وہ جب ملے آپ مسکراتے ہوئے اس کو سلام کرو، اور آپ جب بھی ملو اس کو مسکرا کر ملو اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے نفاق کو دور کر کے آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ چھٹا سوال یہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہے محمد حذیفہ صاحب، مرغی گران مسجد، میرے خیال سے یہ بامبے سینٹرل میں ہے مرغی گران مسجد، یہ وہاں کے ساتھی ہے ذمہ دار۔ انہوں نے پوچھا ہے، بولے مولانا آج کل ہنڈائی کمپنی 1.5 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ لے کر گاڑی دے رہی ہے اور ہر مہینے 15,000 روپیہ بھرنا ہے، تو اس طریقے سے گاڑی کی قیمت
8 लाख रुपये उन्होंने तय की है, तो क्या शरअन ये सूरत हमारे लिए हलाल होंगी, जायज़ होंगी या नहीं होंगी? भाई हमारे हुज़ैफ़ा भाई, आपका जो सवाल है उसके सिलसिले में मुझे जवाब मिला है। हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज़ के अंदर ये जवाब दिया है। किताब का नाम है जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिल्द नंबर 1 और सफ़हा नंबर 261। सेम आपका सवाल किसी ने हज़रत से सवाल किया था, वैसे हज़रत ने इसके अंदर उसका जवाब दे दिया है। बोले बहुत सारे लोग आजकल आम हो चुका है जो क़िस्तों के ऊपर सामान ख़रीदना बेचना। तो मुफ्ती साहब ने उसके बारे में जवाब दिया है, हज़रत मौलाना खालिद साहब ने। बोले देखो, आजकल क़िस्तों पर सामान को फ़रोख्त करने का रिवाज आम हो गया है। ख़रीदने वाले को भी इसमें सहूलत होती है, बेचने वाला भी अदायगी में ताख़ीर को मलहूज़ रख कर कीमत थोड़ी सी बढ़ा कर लेता है। इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त में नक़द की कीमत कम और उधार की ज़्यादा होती है, ये जायज़ सूरत है। मिसाल के तौर पे अभी आजकल बहुत से मोबाइल के दुकानों पे मैं देखता हूँ, वो लोग लिख के लगाते हैं 0 इंटरेस्ट रेट। उनसे पूछे तो वो बोलते हैं भाई देखो, ये हैंडसेट 10,000 रुपये का है, हम इसको 12 में, 15 में या 13,000 में बेचते हैं। अगर आपको क़िस्तों में चाहिए, कैश दीजिए और 10,000 में ले जाइए। लेकिन अगर आप हर महीने 500-500 रुपये देंगे या हज़ार देंगे तो उस सूरत में ये आपको 12,000 में गिरेगा। 12 महीने तक हज़ार रुपये दीजिए, मोबाइल ले जाइए। तो बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, क्योंकि बेचारा अपने 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। ये सूरत मौलाना ने लिखी है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मुआमला तय करते हुए इन उमूर का ख़याल रखना चाहिए। पहली चीज़, मुआमला चाहे नगदी में हो या उधार में भी हो, किसी एक नौइयत पर क़तइयत के साथ में तय कर लिया जाए। मतलब ये है कि चाहे आप कैश में दे रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, तो उसमें एक चीज़ तय होना चाहिए, फ़िक्स। जैसे आपने लिखा 8 लाख, तो 8 लाख रुपये ही रहेंगे। वो 8 लाख रुपये में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ये पहले तय हो। उधार जो कीमत मुकर्रर की जाए वो भी एक और मुकर्रर और तयशुदा हो। यानी जो उधारी में आप जो, जैसा मैंने अभी बताया कि उधारी में जो कीमत तय होंगी उस कीमत के अंदर फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर ख़रीदार वक्त मुकर्ररा पर पैसा अदा ना कर पाए तो ताख़ीर की वजह से कीमत में मज़ीद इजाफ़ा ना किया जाए। अगर ताख़ीर मज़ीद की वजह से फिर कीमत बढ़ा दी जाए तो ये हराम होगा और सूद समझा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप उससे बात कर लेना, भाई देखो कभी वक्त मुझे एक 8-15 दिन लेट हो गए, तो आपने उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाना। अगर वो इस तरह से मान जाता है तो बिल्कुल आपके लिए हलाल और जायज़ होगा। और अगर वो बोलता है नहीं, मैं उसमें और 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा या 2,000 बढ़ाऊंगा, तो फिर ये सूरत में आपके लिए वो सूद होगा और ये सूरत फिर आपके लिए जायज़ नहीं होगी। आगे ये आखिर में एक सवाल हमारे बहुत ही अज़ीज़ अमीरुद्दीन भाई, शेख, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये बेचारों का सवाल मुझे पढ़ते हुए भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, इसलिए कि इन्होंने ये सवाल मुझसे रमज़ान से पहले शाबान में भी पूछा था, दरमियान में भी 1-2 बार पूछा और अभी भी पूछा है कि मौलाना मुझे चारों अइम्मा के ताल्लुक़ से तफसील और डिटेल में जवाब चाहिए। वो कौन थे, किस वक्त दुनिया में आए थे, और हम इंडिया के लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ही क्यों फॉलो करते हैं और दूसरे मुल्कों में बाकी इमामों को क्यों मानते हैं। अमीरुद्दीन भाई, मैं सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप बड़ी माज़रत के साथ में कहता हूँ कि आपने मुझे ये सवाल शाबान में भी पूछा था, उसके बाद में भी दरमियान में पूछा, लेकिन ये ऐसा सवाल है अमीर भाई कि इसके लिए मुझे मुस्तकिल 3 घंटे चाहिए बैठकर आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि फ़न अस्माउर रिजाल ये ऐसा फ़न है, मैं जब भी किसी ताबीई का नाम सुनता हूँ उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने आ जाती है। अभी तालीम में भी हम लोग बैठते तो हमारे यहाँ पढ़ने वाला एकदम आसानी से उनका नाम ले लेता है। हसन बसरी, सईद इब्ने मुसय्यिब, मोहम्मद इब्ने मुनकदिर, मोहम्मद इब्ने सिमाक और लैस इब्ने सआद और औज़ाई, इसी तरीक़े से दरावर्दी, इमाम मालिक और बाकी अइम्मा के जब नाम आते हैं, जुरजानी वग़ैरह वग़ैरह, वो नाम जब हम सुनते हैं ना, वो नाम सुनते ही उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज़िंदगी, पूरी तारीख़, पूरी क़ुरबानियाँ नज़रों के सामने आ जाती है। दिल चाहता है कि हर एक ताबीई के ज़िंदगी पर मैं मुस्तकिल
جو ہے ان کی پوری زندگی سوانح بیان کروں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ٹائمنگ کا ہے۔ ابھی دیکھو میرے کو لگتا کہ اتنے سوالات کے جواب میں ہی تقریباً 20 منٹ کے قریب وقت ہو چکا ہے، 25 منٹ وقت ہو چکا ہے۔ تو اب اگر میں آپ کا یہ سوال لیتا ہوں نا تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اتنے دنوں تک آپ رکے رہے، تھوڑا اور رک جائیے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسپیشل یا تو پورے یہ چاروں ائمہ کے پورے ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیجوں گا، اور اس سے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے فائدہ ہوگا۔ اور بھائی جن لوگوں کے سوالات میں نے نہیں لیے ہیں، میں بڑے ادب سے ان سے درخواست کرتا ہوں آپ صبر کا معاملہ کریں، انشاءاللہ آپ کے حوالے میں تلاش کرتا رہوں گا، جیسے ہی مل جاتے ہیں تو آئندہ ہفتے جو ہے آپ کے سوالات کو بھی لے لیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بھی آدمی ہو یا بچہ ہو یا اسٹوڈنٹ ہو یا طالب علم ہو، ہر ایک کا سوال سر آنکھوں پر ہے، ہر ایک کا موسٹ ویلکم ہے۔ کوئی بھی سوال کرتا ہے، نو ایشو، نو پرابلم، یو کین آسک اینی تھنگ، اور انشاءاللہ وی ول ریپلائی یو وتھ آل ڈیٹیلز اینڈ وتھ آل ریفرنسز۔ اور آپ تمام لوگوں کو اور ایک بات یہ بتا دوں، عشاء بعد میں جو بھائی کال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان رکھے، اگر وہ 9 بجے کے بعد کال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ میں اپنے مسجد سے عشاء پڑھا کے نکلتا ہوں تو مجھے گھر پہنچنے تک آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بعض اوقات رستے میں فون آ گیا نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے ریسیو کرنے کی یا گاڑی چلاتے چلاتے جواب دینے کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔